مجھے بچہ چاہیے۔ میں تمہارے بچوں کی ماں بننا چاہتی ہوں تاکہ میں یہ رشتہ نبھا سکوں۔ آج کی رات میرا جسم تمہارے حوالے، جو کرنا ہے کرو۔ سبین کانپتی ہوئی بولی۔ وہ خود سے 15 سال چھوٹے شوہر کے سامنے ٹوٹ گئی جسے بچوں کی طرح اس نے پالا، اور تایا جان نے اسی کے ساتھ شادی کروا دی۔ سبین، آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ کا وجود میرے بچے پیدا نہیں کر سکتا، وہ شرمندگی سے بولا۔ سبین کبھی نہیں چاہتی تھی وہ حاتم کی زندگی سے نکلے، اور حاتم بھی اس رشتے کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ سبین اس کے قریب ہوئی، وہ تمام رشتے، لحاظ، عمروں کا فرق بھولے بغیر اس کے اور اپنے درمیان کے سارے پردے گرا گیا تھا۔ آپ اپنی عمر سے بہت کم لگتی ہیں، وہ بے باکی سے بولا، مگر وہ رو رہی تھی۔ حاتم نے تمام حدیں پار کر کے ایک رات میں اسے اپنے بچے۔ کیا مطلب ہے بابا جان؟ تایا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبین آپی کے ساتھ شادی؟ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سبین آپی مجھ سے کتنی بڑی ہیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سبین آپی کے ساتھ شادی کر لوں؟ بچپن سے لے کے اب تک انہوں نے مجھے ماں بن کے پالا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کر لوں؟ وہ حیرت سے اپنے باپ کی اور اپنے تایا جان کی طرف دیکھا جو کہہ رہے تھے کہ سبین کے ساتھ تم شادی کر لو، اور وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں بابا وہ جان، مجھ سے عمر بالکل میں بھی بہت نہیں، بڑی وہ ہیں۔ مجھ سے عمر میں 15 بہت سال کا بڑی ہیں۔ فرق بہت زیادہ 15 ہوتا ہے، اور سال آپ کا کو پتہ فرق ہے بہت 5 زیادہ سال کا ہوتا تھا ہے، میں، اور آپ کو پتہ جب ہے سے لے کر انہوں نے اب 5 تک سال مجھے کا تھا بالکل میں، اپنے بچوں کی طرح جب سے پالا۔ لے کر انہوں مجھے نے اپنا اب بیٹا تک سمجھ کے مجھے پالا۔ میں بالکل انہیں اپنے آپی بچوں کی کہتا طرح ہوں، اور پالا۔ آپ لوگ کہہ رہے مجھے ہیں کہ اپنا میں ان کے بیٹا ساتھ سمجھ کے شادی کر پالا، لوں۔ میں انہیں آپی وہ کہتا نفی ہوں، میں سر اور آپ ہلانے لوگ لگا۔ کہہ اس رہے کا تو ہیں کہ میں دماغ ان گھوم کا چکا ساتھ تھا، شادی اس نے کر اپنے لوں؟ بالوں کو مٹھیوں وہ میں نفی میں دبوچ سر لیا۔ ہلانے لگا، اس کا تو سلطان دماغ صاحب کہنے گھوم لگے، چکا تھا۔ دیکھو بیٹا، اس اس لڑکی نے نے اپنے تمہاری بالوں کو وجہ سے مٹھیوں میں اپنی دبوچ جوانی لیا۔ برباد کی سلطان ہے۔ صاحب کہنے لگے، اب وہ دیکھو 35 بیٹا، سال سے اس زیادہ کی لڑکی ہونے نے والی تمہاری ہے، وجہ اور سے اس کی اپنی ابھی جوانی بھی شادی برباد نہیں کی ہے۔ ہوگی، تو کل کو اس کی شادی اب نہیں وہ ہوگی۔ 35 سال سے زیادہ کوئی کی اسے ہونے اچھا والی ہے، لڑکا نہیں ملے اور گا، اس تو کی اس ابھی وجہ بھی سے شادی ہم لوگ نہیں یہی ہوگی، تو چاہتے ہیں کل کہ کو اس سے اس کی تمہاری شادی وجہ نہیں نے۔ ہوگی۔ کوئی اسے اچھا لڑکا نہیں ملے گا، تو اس وجہ سے ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اس نے تمہاری وجہ سے اپنی ساری زندگی برباد کی ہے، تو تمہیں ہی اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ وہ خاموش ہو چکا تھا۔ کیا سوچو، اب اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ ہم لوگوں نے ہر طرح کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا۔ تو اب صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ اپنے تایا جان کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے سب لمحات یاد آتے تھے۔ وہ تو اس کے سامنے بالکل بچہ لگتا تھا، بالکل وہ بچہ بن گیا تھا۔ حالانکہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی گود میں سر رکھ کے ابھی بھی سو جاتا تھا، اور اب گھر والوں کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ اس کی شادی سبین کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر بیٹھ گیا۔ حاکم صاحب اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہوئے آہستگی سے کہنے لگے، دیکھو، تمہاری وجہ میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ میں ساری زندگی پرسکون رہا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ سبین تمہارا خیال رکھتی ہے، بالکل ماؤں کی طرح رکھتی ہے، لیکن اب اسے تمہاری ضرورت ہے۔ تو کیا تم اس کے لیے کر سکتے جس نے ساری زندگی تمہاری تربیت کرنے میں، تمہاری پرورش کرنے میں گزار دی؟ وہ محبت سے اسے سمجھائے جا رہے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں سبین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج پہلی دفعہ اس نے سبین آپی کہنے کی بجائے سبین ہی کہا تھا، اور ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا، جیسے ابھی سے اس نے سبین کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کا ارادہ باندھ لیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس کی اپنی حالت بہت بری تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس وقت اس کے قدم سبین کے کمرے کی طرف تھے۔ ہمیشہ وہ مشکل وقت میں، پریشانی کے عالم میں سبین کے کمرے میں جاتا تھا، اور اس وقت بھی وہی آپی سمجھ کے وہیں اپنی ماں والی جگہ اسے رکھ کے اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے سبین بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ تو ان سب باتوں سے پہلے سے ہی واقف ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ سبین کے پاس آیا، بیڈ پر دوسری طرف سے آ کر بیٹھا۔ سبین حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ دنیا جہاں کی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا، اس کی گود میں سر رکھ کے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔
وہ دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید ابھی تک وہ اس بارے میں نہیں جانتا تھا، تبھی تو اتنا فری ہو گیا کہ اس کی گود میں لیٹ گیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی اس کی پیشانی کو چوم چکی تھی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ وہ کبھی بھی اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی جو آج بالکل کمزور لگ رہا تھا، بہت زیادہ کمزور۔ وہ آہستگی سے کہنے لگی، دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بابا جان اور تایا جان کو منانے کی کوشش کر رہی ہوں اور عنقریب وہ مان بھی جائیں گے، تم بالکل پریشان مت ہو۔ اس کی پیشانی سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بچوں کی طرح اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن بابا اور تایا جان کبھی نہیں مانیں گے، انہوں نے مجھے کہا ہے اگر میں شادی کروں گا تو صرف آپ سے ہی کروں گا۔ دیکھیں بچپن سے لے کے اب تک آپ نے مجھے پالا، آپ نے میری پرورش کی، میں نے کبھی آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا، اب کیسے میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ دوبارہ سے اس کی گود میں سر رکھے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ سبین دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکا کے وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ دونوں کے دلوں میں ایک بے چینی اور خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پکڑے، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے بالوں پہ رکھتا ہوا بولا تو وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اب وہ اس کے قریب نہیں جا رہی تھی کیونکہ جانتا تھا کہ ان دونوں کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ ایسے میں وہ خود اپنے اندر ایک عجیب سے جذبات محسوس کر رہی تھی جسے بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اٹھا تو سبین اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا ہوں، اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، میں ماموں جان سے بات کروں گی، تم پریشان مت ہو، وہ نرمی سے بولی تھی۔ اور میری پیشانی چومی میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں سونے کے لیے۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتا آیا تھا مگر آج وہ نہیں اس کے پاس آئی تھی اور وہ سبین کے ہاتھوں کو چومتا ہوا کہنے لگا، میں ہمیشہ آپ کی ویسے ہی عزت کروں گا، میں کبھی آپ کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ سبین اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے بہت شدت سے رونے لگی۔ کاش میں تمہیں سمجھا سکتی کہ ہمارے گھر والوں نے کتنا بڑا فیصلہ کر دیا، لیکن شاید میں تمہیں نہیں سمجھا سکتی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آگے میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس نے بہت شدت سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ جا کر آئینہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے سے کہیں سے لگتا تو نہیں تھا کہ وہ 35 سال سے زیادہ عمر کی ہو چکی ہے، وہ ابھی بھی 27-28 سال کی لڑکی لگتی تھی، اس سے زیادہ تو نہیں لگتی تھی۔ اور حاتم تو اس سے بہت چھوٹا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتی، چھوٹا 5 سال کا حاتم جو اس کی گود میں کھیلتا تھا، اس کے ساتھ سوتا تھا، وہ حاتم اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتا۔ سبین کے ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ اپنے ماموں کے گھر رہنے آ گئی تھی، یہاں اسے بہت زیادہ محبت دی گئی۔ اس دوران حاتم کی والدہ کا انتقال ہوا تو حاتم اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا۔ وہ حاتم کا خیال رکھتی، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی، صبح سکول بھیجنا، اس کے تمام تر کام کرنا، یہ سب اس کے ذمہ تھا، اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کبھی حاتم کے بابا نے دوسری شادی نہیں کی اور حاتم اس کے ساتھ اس قدر اٹیچ تھا کہ اسے ہر بات میں وہ چاہیے ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے حاتم کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھ لیا تھا، یوں ہی اس کی پرورش کرتی رہی تھی۔ اسی دوران اس کے رشتے آتے وہ ٹھکرا دیتی اور ہر بار یہی کہتی کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور ایسے میں اسے اپنی عمر کا بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کی اتنی زیادہ عمر کیسے ہو گئی ہے۔ ابھی تک وہ آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، وہ بہت خوبصورت اور حسین بھی تھی، بہت حسین۔ میں کیسے آپ کے ساتھ سبینہ کی شادی کر لوں؟ کیسے؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں تو بچہ ہوں نا آپ کی نظر میں؟ نہیں، کہاں سے بچہ لگ رہا ہوں؟ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ 20-22 سال کا تھا اور اچھا خاصا بڑا لگ رہا تھا، وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ جم میں بنائی گئی باڈی اور اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی سنجیدگی، وہ ایک روبدار سا مرد لگتا تھا۔ تبھی تو شاید گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان دونوں کی شادی کروا دی جائے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتا تو سبین کے ساتھ گزرا گیا وقت اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا۔ وہ بے چین ہونے لگا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کا سبین کے کمرے میں جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے سبین کے کمرے میں آ گیا۔
سبین بالکونی میں کھڑی ہوئی تھی، وہ یوں آ کے اس کے سینے سے لگا جیسے بچپن سے لگ جاتا تھا، مگر جذبات میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ سب کو سمجھانا چاہتا تھا ان کے درمیان صرف بچپن کی محبت ہے اور وہ محبت یہ والی نہیں تھی، ایسا جذبہ نہیں تھا۔ سبین پہلی بار حاتم کے لمس کو عجیب طرح سے محسوس کر رہی تھی، اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاید اب سب کچھ بدل چکا تھا، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہونا تھا۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اپنے آپ کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ حاتم کو اس نے خود سے دور کر دیا۔ پلیز حاتم، تم فی الحال چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے حاتم کو بھی بھیج دیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، وہ رات گویا دونوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ صبح اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، وہ حاتم کے کمرے میں آئی، وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو وہ سو نہیں رہا تھا بلکہ جاگ رہا تھا، تکیہ اس کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا۔ کیوں میرا بچہ رو رہا ہے؟ وہ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولی تو اس نے سیدھا ہو کے دیکھا تھا۔ اس کے آنسو صاف کرنے لگی، وہ ایسے ٹریٹ کرتی تھی جیسے آج بھی یہ بچہ ہو۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ آپ ابھی تک پوچھ رہی ہیں کیا ہوا؟ مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی، آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ سنجیدگی سے بولنے لگا۔ شادی نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں ہے، میں ماموں جان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، تم پریشان مت ہو۔ میں تمہیں یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بچپن سے لے کے اب تک میں نے تمہیں رونے نہیں دیا، تو اب تمہیں کیا لگتا ہے چھوٹی سی بات کی وجہ سے میں تمہیں رونے دوں گی؟ بالکل بھی نہیں، میرے جیتے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کر چکی تھی، اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ بہت اچھی ہو آپ کو پتہ ہے آپ بہت اچھی ہو، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ دیکھو میرا بچہ، میں تمہیں بالکل بھی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں نے کبھی تمہیں رونے دیا ہے؟ بتاؤ مجھے، تو آج کیوں رو رہے ہو؟ پلیز ایسے نہیں روتے، تم تو اچھے ہو، میں نے تو تمہیں بہادر بنایا تھا، میں نے تو بچپن سے تمہیں بہادری سکھائی تھی، پھر یہ آنسو کس بات کے ہیں؟ وہ بار بار اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ سبین کے دل کو اس کے آنسو چیرنے لگے تھے، وہ کبھی اسے روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ماں نہیں تھی، کبھی اس نے محسوس نہیں کیا تھا اولاد کیا ہوتی ہے، مگر اس کو اس نے اپنی اولاد بنا کے پالا تھا، اسے اپنی اولاد سمجھتی تھی، اور اس کی تکلیف سے سبین کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی اسے رونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ چلو شاباش، فریش ہو کے اٹھ کے آ جاؤ، اچھی سی تمہیں گڈ نیوز ملے گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سچ میں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ سبین نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر ہلاتے ہوئے آہستگی سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی، مگر عجیب سی سوچ اس کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ سوچ سوچ کے پاگل ہوئے جا رہی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ شاور کے نیچے کھڑا ہوا تھا، جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کرتا تو سبین کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا۔ یہ مجھے اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ میں کیوں سبین کے بارے میں ایسا سوچنے لگ گیا ہوں؟ سبین آپی نے مجھے پالا ہے، وہ میرے لیے ویسی نہیں ہے، میں ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، پھر میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ اس کے لمس کو آج وہ عجیب انداز میں اپنی پیشانی پہ محسوس کر رہا تھا، حالانکہ آج سے پہلے کبھی اس نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ نہ جانے کہ اس کے جذبات میں عجیب طرح کی تبدیلی آئی تھی۔ اس نے غصے میں اپنا ہاتھ دیوار پر مارا۔ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، وہ خود کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ وہ جیسے ہی نیچے آیا تو سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بابا جان اور تایا جان کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگے تم اگر سبین کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تو سبین کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، میں نے ان کو صبح صبح ہی کال کر کے حامی بھر دی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، جب سبین آپی کے لیے رشتہ آیا تھا تو آپ کو میرے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ سبین کی شادی کس کے ساتھ ہونے والی ہے۔ سبین کا اس جمعہ کو نکاح ہے، اس سے زیادہ میں تمہیں سبین کی لائف میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرنے دوں گا۔ اپنے تایا جان کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ کھانا وہیں پہ چھوڑتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا ہو گیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ سبین نے چلی جانا، یہ گھر چھوڑ کے، یہ چیز اسے نہ جانے کیوں تکلیف دیے جا رہی تھی۔ کافی رات کو وہ گھر آیا اور سیدھا سبین کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ بیڈ پہ لیٹی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ چلتا ہوا سبین کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرتا ہوا اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ پلیز تم ابھی جاؤ، میں فی الحال بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آج پہلی دفعہ سبین نے اسے جانے کا کہا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا،
آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ نہیں میرے بچے، میں تم سے ناراض کیوں ہوں؟ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں۔ وہ نرمی سے بولی تو وہ مسکرانے لگی تھی۔ دیکھو میرا بچہ، ایک لڑکی کی جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تو 100 طرح کی اس کی سوچیں ہوتی ہیں۔ میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں خوش ہوں کہ یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو سہلایا تھا۔ بہت اچھی۔ اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، جب ایک مرد کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ 50 سال کا مرد ہے۔ وہ حاتم کو دیکھ رہی تھی، اسے حاتم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی وقت کے بعد آتے وہاں پہ آیا حاتم کی جیسے ہی نظر سبین کے پہلو میں بیٹھے ہوئے مرد کی طرف پڑی تو وہ آنکھیں پھاڑے اس مرد کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ 50 سال کا مرد۔ اسے دیکھتے ہی حاتم کا جی چاہا کہ اس بوڑھے مرد کا جا کے وہ منہ توڑ دے۔ وہ غصے میں اپنے بابا جان کی طرف دیکھنے لگا، چلاتے ہوئے کہنے لگا، بابا جان، آپ لوگ اس کے ساتھ سبین کا نکاح کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوا تھا، بغیر مہمانوں کا، لوگوں کا لحاظ کیے چلاتے ہوئے بولا۔ سبین خود حیران ہوئی تھی، حیرت سے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنے زیادہ ہائپر ہو رہے ہو؟ سلطان صاحب نے غصے میں اس سے پوچھا۔ بابا جان، اس بوڑھے کو اٹھائیں یہاں سے، میں سبین کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ اگلے ہی لمحے وہ غصے میں چلاتے ہوئے کہنے لگا، تم نے نکاح کرنا تھا؟ تم نے تو اسے دھتکار دیا تھا، جتنی عمر ہے تمہاری سبین کی، اس کے لیے ایسے ہی رشتے آئیں گے نا؟ وہ بھی غصے میں چلاتے ہوئے بولے تھے۔ میں نکاح کرنے کے لیے زندگی نہیں برباد کر سکتا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ سارے مہمان آپس میں سرگوشیاں کرنے لگ گئے تھے۔ اس لڑکے کو تو اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا، یہی اس کے ساتھ شادی کرنے کی بات کر رہا ہے؟ سب کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا وہ ایک دم سے اس بوڑھے کے گریبان سے پکڑتا ہوا کہنے لگا، تم کیا سبین سے شادی کرو گے؟ نکلو یہاں سے۔ وہ ان لوگوں کو نکال چکا تھا۔ وہ سب حیران تھے، سب لوگ آپس میں باتیں کیے جا رہے تھے۔ وہ سبین کے پہلو میں بیٹھ گیا، اور سبین تو ہکا بکا اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہو چکا ہے۔ سبین کا تو مکمل طور پر دماغ گھوم چکا تھا، وہ پاگلوں کی طرح وہیں بیٹھے ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ بغیر کسی کا لحاظ کیے سبین کے پاس بیٹھتا ہوا مولوی صاحب کو کہنے لگا، پلیز مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں۔ اور سب ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ نکاح کے بعد وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اور سبین کو اس کے کمرے میں لا کے بٹھا دیا گیا۔ سبین پورے کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ وہ کمرہ تھا جس میں پہلی دفعہ اس نے حاتم کو چھوڑا تھا، اور بولا تھا، آج کے بعد تم نے یہاں پہ رہنا ہے، آج کے بعد تم میرے ساتھ نہیں سو گے، آج کے بعد تم یہاں پہ سو گے۔ اور اس دن اس نے مذاق میں کہا تھا، ٹھیک ہے، آپ کے کمرے میں میں نہیں سو سکتا، لیکن ایک دن آپ پھر میرے پاس آ جائیں گی۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ بچپنے میں بات کی گئی، اس نے آج سچ ثابت کر دکھایا تھا۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ وہ سگریٹ پیے جا رہا تھا، مسلسل پیے جا رہا تھا۔ وہ بہت کم سگریٹ پیتا تھا، مگر آج وہ بہت زیادہ پی رہا تھا۔ چھت پہ کھڑا ہوا تھا، بار بار سبین آنکھوں کے سامنے سبین کا چہرہ آنے لگ جاتا۔ میں کیسے ان کا سامنا کروں گا؟ میں نے تو کبھی انہیں اس نکاح سے دیکھا ہی نہیں، کبھی میں نے ان کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ آج میں کیسے ان کا سامنا کروں گا؟ یہ سوچتے ہوئے اس کا دماغ گھومے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ دیا۔ کافی وقت کے بعد وہ نیچے آیا اور کمرے کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے سبین بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دروازے کو لاک لگاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سبین غصے میں اٹھی اور زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے اس کے گریبان سے پکڑ چکی تھی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ نہیں آئی؟ وہ ڈٹائی سے بولا۔ ہاں، تم یہی کر سکتے ہو، تم اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ تمہیں بس یہی تو کرنا آتا ہے۔ ہو رہی تھی نا میری شادی، 50 سال کے مرد کے ساتھ ہوتی، 80 سال کے مرد کے ساتھ ہوتی، اس سے تمہیں کیا لینا دینا تھا؟ تمہاری ذمہ داری ختم ہو چکی تھی مجھ سے۔ اب میری شادی کرنے کی عمر تھی، اور میں تمہارے ساتھ شادی کر کے نہ تمہاری زندگی برباد کرنا چاہتی تھی، نہ اپنی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں ماں بن کے پالا، وہ غصے میں کہنے لگی۔ سگی ماں تو نہیں تھی نا، سگی ماں ہوتی تو میں کیوں آپ کے ساتھ شادی کرتا؟ وہ غصے میں پہلی دفعہ سبین پہ چلایا، اور سبین ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے لمحے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو معذرت کرنے لگا۔ معذرت، مجھے آپ کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہاں، اب تو تم شوہر ہو گئے ہو نا، رتبے میں مجھ سے بڑے ہو گئے ہو، حق جتاؤ گے نا مجھ پہ؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پلیز آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ اس کے گال ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولا۔
خبردار، جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ سبین کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا چکا تھا، بار بار اس کے ہاتھ کو چومنے لگا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا پیچھے لگا گیا۔ ہاں، میں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ رشتہ نہیں نبھا سکتا، تو میں یہ رشتہ نبھاؤں گا، پوری کوشش کروں گا یہ رشتہ نبھا سکوں۔ یہ سن کے سبین کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک ایسی عورت جو تم سے 15 سال بڑی ہے، جس نے تمہیں ماں کی طرح پالا ہے اور جس کے اندر کوئی کشش باقی نہیں ہے، وہ ایک سادہ سی عورت ہے۔ کیا تم اس کے ساتھ کوئی تعلق بناؤ گے؟ اس کے ساتھ تم رشتہ قائم کرو گے؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری سوچ ہے۔ تم نے جذبات میں آ کے میرے ساتھ شادی تو کر لی، لیکن بعد میں تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ تمہیں میرے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ سبین کی باتیں اسے غصہ دلانے لگی۔ وہ اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا ایک دم سے سبین کی گردن پہ جھک گیا۔ وہاں پہ شدت سے وہ چومنے لگا تھا۔ پاگل ہو کیا؟ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دے چکی تھی۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتا، تو میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں قبول کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے نکاح کیا ہے، تو نکاح کے رشتے کو میں نبھانا بھی جانتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولے جا رہا تھا۔ اس کی باتیں سبین کو غصہ دلانے لگی۔ دیکھو، تم بہت زیادہ فضول باتیں کر رہے ہو۔ میں تمہاری ایسی فضول باتیں نہیں سننا چاہتی، وہ غصے میں بولی تو وہ مسکرانے لگا۔ آہستگی سے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے بیڈ کے اوپر دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر آ چکا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے حاتم۔ مگر حاتم اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتا ہوا اس کے لبوں کے اوپر جھک چکا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر دی، بیڈ شیٹ کو شدت سے ہاتھوں میں دبوچ لیا تو آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ ایک دم سے اس سے دور ہوا۔ اب کی بار حاتم کو اندازہ ہوا تھا وہ کیا کرنے لگا تھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ اپنے لبوں پہ ابھی تک اس شخص کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ بے دردی سے اپنے ہونٹوں کو رگڑنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مجھے چھو نہیں سکتا، میں نے اسے اتنی اجازت نہیں دی مجھے چھوئے۔ وہ بار بار اپنے ہونٹوں کو رگڑتے ہوئے اس کے لمس کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ چلانے لگ جائے۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ کمرے کے درمیان میں مٹ گئی۔ یہ بچہ، اسے تو میں نے اپنے ہاتھوں میں پالا تھا، یہ اب میرے ساتھ ایسا کرے گا؟ کل کو یہ تو مجھے بولے گا مجھے بچے بھی پیدا کر کے دو، پھر میں کیا کروں گی؟ اس کی آنکھوں میں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ وہ لان میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ سبین، میں نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ میں نے کیا حرکت کی ہے؟ سبین، میں نے آپ کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سبین، آپ تو میرے لیے بہت 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 زیادہ اسپیشل تھی۔ سبین، میں تو آپ کی بہت عزت کرتا تھا۔ میں کیسے غصے میں آپ کے ساتھ یہ حرکت کر گیا؟ کیسے میں نے یہ حرکت کر دی کہ میں ہمیشہ سے آپ کو اس نگاہ سے دیکھتا تھا؟ سبین، کاش میں آپ کو سمجھا سکتا۔ جب سے ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، میرے اندر عجیب سے جذبات پیدا ہونے لگے ہیں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، حالانکہ مجھے لگ رہا تھا میں نہیں نبھا پاؤں گا، کبھی آپ کے قریب نہیں آ پاؤں گا، لیکن یہ جو اچانک میں آپ کے پاس آیا ہوں، کیوں آیا ہوں؟ ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا، اس کے باوجود یہ میں کیسا رشتہ بنانے لگا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ آج وہ بہت زیادہ بے بس ہونے لگا۔ سبین رونے نہیں دیتی تھی، مگر کتنے دن ہو گئے تھے وہ اپنے آنسوؤں کو خشک نہیں کر پا رہا تھا، اپنے آنکھوں کی نمی کم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جب واپس آیا تو سبین سو چکی تھی۔ وہ سبین کے چہرے کو دیکھنے لگا، آہستگی سے جھک کے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ بچپن سے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا آیا تھا، مگر آج تک اسے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا جیسا آج اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہوئے وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا تھا۔ وہ بچپن سے لے کے اب تک صرف ایک عورت کو ہی اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اور وہ سبین تھی۔ سبین کے علاوہ اس نے کبھی کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچا نہیں تھا، نہ ہی سوچ سکتا تھا۔ صبح سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ تایا جان نے شام ولیمے کا فنکشن کا اعلان کر دیا۔ سب لوگ خوش تھے اس رشتے سے، سوائے سبین کے۔ اس کے لبوں پہ کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں تھی، نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو تھے۔ وہ بالکل سنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اسے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔
سب نے کہا کہ بہت اچھا ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے سبین کی اور اس کی شادی ہو چکی ہے۔ ویسے مجھے یہ رشتہ بالکل بے جوڑ لگتا ہے، کہاں سبین اور کہاں یہ چھوٹا سا بچہ۔ بھلے ان دونوں کا کوئی جوڑ بنتا ہے، بے شک مرد تو عمر میں بڑا ہو، لڑکی چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو 2 سال بعد اس کی ماں لگنے لگ جائے گی۔ تائی جان کی بات سن کے سبین نے کھانا کھاتے ہوئے نگاہیں اٹھا کے اپنی ممانی جان کی طرف دیکھا، جن کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ بس کر دیں تائی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ سبین کو میں اپنی زندگی میں قبول کر چکا ہوں۔ حیرت سے سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے، وہ جو کچھ ٹائم پہلے تک اس کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں قبول کر چکا ہے۔ بیٹا، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، یہ تو وقت آنے میں پتہ چلتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے سے بڑی عمر کی عورت کو اپنی زندگی میں قبول کرنا۔ یہ کہتے ہوئے تائی جان جلتی پہ تیل ڈال کے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ رات ولیمہ تھا اور سبین دلہن کے لباس میں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے، یہ تو اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی کس قدر اس پہ روپ آیا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ باتیں کر رہے تھے، شاید شوہر نے رات بہت زیادہ محبت دی ہے، آخر کو بچپن سے ساتھ ہیں دونوں، شاید بچپن سے محبت کرتے ہوں، ایک دوسرے کو چاہتے ہوں، تبھی تو لڑکی نے شادی نہیں کی تھی۔ اس طرح کی نہ جانے عورتیں کتنی باتیں کر رہی تھی، کچھ طنز کر رہی تھی۔ سبین سے وہاں پہ بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ آج پہلی دفعہ حاتم کے بارے میں اور اپنے بارے میں کچھ ایسے نیچے اور گھٹیا الفاظ سن رہی تھی جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھے، جن کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آئی۔ حاتم، مجھے کمرے میں جانا ہے، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ حاتم نے ایک دم سے سبین کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے سبین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ نرمی سے سبین سے پوچھنے لگا۔ سبین نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس میں کمرے میں جانا چاہتی ہوں، اس وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ ویسے بھی فنکشن تو ختم ہو ہی چکا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، تو مجھے جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کی مزید کوئی بات سنتی، حاتم اپنا سہارا دیتا ہوا اٹھا چکا تھا، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے، آپ اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، مگر سبین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھو دیکھو کیسی ابھی سے بیوی کا غلام بن گیا ہے۔ پیچھے سے تائی جان کی آواز سن کے وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ تائی جان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس نے سبین کو کمرے میں لٹا دیا اور خود دوبارہ سے باہر چلا گیا۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے کی طرف جانے لگا، پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے دیکھا تو تائی جان کھڑی ہوئی تھی۔ جی تائی جان بولیں، کیا آپ نے بات کرنی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بیٹا، میں تو تمہیں ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں، جتنی جلدی ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے تعلق قائم کر لو اور بچوں کے بارے میں سوچنا۔ پہلے ہی اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، اگر تم لیٹ کرو گے یا اس سے رشتے کو قبول کرنے میں تمہیں ٹائم لگے گا تو یہ نہ ہو کہ کل کو بیچاری تمہیں اولاد کی خوشی ہی نہ دے سکے، تمہیں دوسری شادی کرنی پڑ جائے اور یہ چیز اسے تکلیف دے۔ اپنی تائی جان کی باتوں سے جن کہ اپنے پاس ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی تھی اور وہ اسے اولاد کے مشورے دے رہی تھی، وہ خاموشی سے زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجاتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ دیکھا تو سبین بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ویسے ہی اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جیولری پہنی ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے سبین کے پاس بیٹھتا ہوا اس کی جیولری کو اتارنے لگا۔ اچانک سے سبین کی آنکھ کھل گئی، اپنے پاس بیٹھے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ سبین کو دیکھ کے بے قابو سا ہونے لگا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا، اس نے ابھی اس رشتے کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ خود کو زبردستی اس چیز کے لیے منا رہا تھا کہ اس کے ساتھ تمام تر تعلق قائم کرے۔ وہ دیر نہ کرے، سبین کو احساس کروائے کہ انہیں اس رشتے کو قبول کرنا ہے۔ وہ حاتم اس کا لمس محسوس کرتے ہی پیچھے پیچھے ہٹنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ سبین کو مزید اپنے قریب کر گیا۔ پلیز یہ نہیں کرو، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی، اور وہ اس کی جیولری اتارنے کے بعد اپنے لبوں سے اس کے کان کی لوح کو چھوتا ہوا اس کی گال بھی اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی گردن سے جیولری اتاری تو وہاں پہ بھی کافی زیادہ جیولری کے نشان بن چکے تھے، جن کو وہ اپنے لبوں سے سہلانے لگا۔ وہ بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ پلیز حاتم، یہ نہیں کرو، پلیز حاتم۔ مگر اگلے ہی لمحے حاتم اسے گلے سے لپٹا کر اپنے لبوں کا لمس اسے دینے لگا تھا۔ سبین پیچھے ہٹ گئی۔ پلیز، ایک دم سے اسے پیچھا دھکا دیتی ہوئی وہ بھاگتی ہوئی جا کے بالکونی میں کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ حاتم اس کے پاس آیا، پیچھے سے اسے باہوں میں لیتا ہوا اس کی کان کی لوح کو چوم چکا تھا۔ میں اس رشتے کو قبول کرنا چاہتا ہوں، پلیز سبین، آپ کو بھی اس رشتے کو قبول کرنا پڑے گا۔ سبین کے دل میں ایک نئی لہر دوڑ گئی۔
वो पीछे पीछे होने लगी। वो इसे रेलिंग के साथ लगा चुका था। सबीन प्लीज़, हम जितनी जल्दी इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे इतना ही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। सबीन के बालों को पीछे करता हुआ इसके ऊपर झुका था और इस वक्त वह रेलिंग पे खड़े हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और हातिम के बाल हवा से उड़ रहे थे। वो घबराते हुए हातिम को पीछे करने लगी। आज वो इसे कहीं से भी बच्चा नहीं लग रहा था। आज वो इसे बच्चा नहीं समझ पा रही थी, ना ही इसे बच्चा कह रही थी, क्योंकि वो बड़ा हो गया था, बड़ा, बहुत बड़ा। सबीन को लग रहा था कि शायद वो सबीन से भी बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वो इसकी इतना करीब आ चुका है, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगी थी। वो पीछे पीछे होने की कोशिश कर रही थी, मगर पीछे कैसे होती, रेलिंग इसकी कमर में लग रही थी। इसके सीने पे हाथ रखते हुए दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो आंखें बंद किए इसके ऊपर झुका हुआ इसे महसूस करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने दिल में वैसे जज्बात महसूस नहीं कर रहा था जिसे चाहता था, और सबीन का दिल तो बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो इसके आंसुओं को चूमता हुआ इसके चेहरे को देखने लगा, मुसलसल इसके चेहरे को देखे जा रहा था। अगले ही लम्हे इसे अपनी बाहों में उठा चुका था। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं हातिम, हम ऐसा नहीं कर सकते। हातिम प्लीज़, हम मियाँ बीवी हैं। हातिम इसे बेड पर लेटाता हुआ बोला था। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पे वस करता हुआ बिल्कुल इसके ऊपर आ चुका था। तमाम फरार के रास्ते ख़त्म हो चुके थे। इसके कंधे से जैसे ही इसकी मैक्सी को साइड पर करके लब रखे तो न जाने इसे क्या हुआ, एकदम से इससे दूर हो गया था। वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। इसकी आंखों में नमी तैरने लग गई थी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे वहीं फर्श पर बैठ चुका था। सबीन, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता। वो अब की बात चिल्लाया था। इसने कितनी अपने अंदर जज्बात पैदा करने की कोशिश की, इसके करीब जाने की कोशिश की, मगर वो हार गया था। मुझे लगता है हमारे फैमिली वालों ने हम दोनों पर बड़ा जुल्म किया है, हर तरह से जुल्म किया है। आपका इस 50 साल के मर्द के साथ रिश्ता करवाना, सिर्फ यही मेरे घर वाले साबित करना चाहते थे कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने तो तभी आपको कबूल किया था, लेकिन ये इतना मुश्किल हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। वो रोने लगा था, बहुत बुरी तरह से रोने लगा था। सबीन इसे रोता हुआ देख रही थी और सबीन इसकी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। शायद सबीन की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी। सबीन चलते हुए इसके पास आई, इसके सामने आके नीचे फर्श पर बैठ गई। क्यों इतना ज़्यादा रो रहे हो? खुदा के लिए रोना बंद करो। वो बच्चों की तरह रो रहा था और वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। सबीन के दिल को कुछ होने लगा था। हर रिश्ता अपनी जगह पर, मगर वो बचपन से लेके अब तक इसके आंसुओं को चुनती आई थी, इसे बहादुर बनाती आई थी। आज अपनी वजह से इसे रोता हुआ देख के इसके दिल को कुछ हुआ। रोना बंद करो। अच्छा, एक दफ़ा साइड पे कर दो। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मुझे बीवी मत समझो, मुझे अच्छी दोस्त समझो। प्लीज़ रोना बंद करो। मुझे अच्छी दोस्त समझ के मुझे बताओ क्यों इतना ज़्यादा रो रहे हो, बताओ मुझे। वो इसके आंसुओं को साफ करने लगी थी। इसे अपने सीने से लगा गया और इसके सीने से लगा बिल्कुल बिखरी हुई हालत में कहीं इसमें छुपा जा रहा था, जैसे कभी वो बचपन में खौफ की वजह से इसके सीने से लग के छुप जाता था। इसके गिर्द बाजुओं का हिसार कायम किए हुए थी। कहते हैं कि मर्द बहादुर होता है, वो औरत की हिफाजत करता है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है सारी ज़िंदगी मेरी हिफाजत आपने करनी है। सारी ज़िंदगी मैंने आपके पास ऐसे ही बच्चा बन के गुजार देनी है। मैं कभी आपके सामने बड़ा नहीं बन पाऊँगा, कभी आपका शौहर नहीं बन पाऊँगा। मुझे अजीब सी तकलीफ़ हो रही है। वो रोने लगा था। अच्छा, कुछ भी नहीं होता, फ़िलहाल सोचना तुम छोड़ दो और सो जाओ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता है, छोड़ दो इस बात को प्लीज़। इसके आंसू साफ करते हुए इसकी पुश्त को सहलाए जा रही थी। देखो क्या हालत बना ली है, देखो तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं, बीमार हो जाओगे, तुम्हें बुखार हो जाएगा। बचपन से पता है ना तुम्हें बुखार हो जाता है। प्लीज़ रोना बंद कर दो। वो मोहब्बत से इसकी पुश्त को सहलाए जा रही थी। मुझे डर लग रहा है आपको खोने से, मैं आपको खो दूंगा, वो रोते हुए बोला था। कोई नहीं खोने लगा मुझे, तुम रोना तो बंद कर दो। इसकी तो जान पे बन आई थी इसे रोता हुआ देख के। आप मेरा इतना ख्याल करती हैं, इतना ज़्यादा करती हैं, मैं बहुत बुरा हूँ ना, आपको भी तकलीफ़ दी है, ख़ुद को भी तकलीफ़ दे रहा हूँ। पर वो रोते हुए बोले जा रहा था, बस बस प्लीज़ रोना बंद कर दो, प्लीज़, क्यों मुझे तकलीफ़ दे रहे हो। इसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से, अपनी हथेलियों से साफ़ कर रही थी। वो अपनी आंखें बंद करके अब कुछ रिलैक्स हुआ था, अपने आंसू साफ़ करने लगा। चलो शाबाश, गहरे गहरे सांस लो, ऐसे नहीं करते। वो आज भी वैसे ही बच्चों की तरह समझा रही थी जैसे सामने इसकी माँ बैठी हो।
وہ اپنے ہونٹوں کو کچلتا ہوا گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا، آنکھیں بالکل لال ہو چکی تھی۔ اس کی دوبارہ تم اتنی شدت سے روئے تو بہت برا پیش آؤں گی، تمہارے ساتھ تھپڑ بھی لگاؤں گی، اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ حق رکھتی ہیں آپ تھپڑ لگانے کا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی، مگر اب کی بار سبین کی اپنی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس نے زندگی میں کیا کرنا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ سکون کی نیند سو چکا تھا، مگر سبین رات بھر نہیں سو سکی۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات گھومتی رہی تھی، وہ معصوم سا لڑکا، اس کی معصومیت، اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں سبین یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہا ہے، اور سبین اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اٹھ جاؤ، ابھی تک سو رہے ہو؟ وہ محبت سے اس کی پیشانی سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اسے اٹھانے لگی، بالکل ویسے ہی جیسے ہمیشہ سے اسے اٹھاتی تھی۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ مجھے ابھی سونا ہے نا، پلیز، مجھے ابھی کہیں نہیں جانا۔ وہ بالکل ویسے ہی بول رہا تھا جیسے شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو کافی وقت ہو گیا ہے، شاباش، اتنا زیادہ نہیں سوتے، اٹھ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اسے اٹھانے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ جیسے ہی اٹھ کے بیٹھا کمرے کو دیکھنے لگا، اس نے اپنی پیشانی کو مسلا اور نفی میں سر ہلانے لگا، جیسے گویا اسے اپنی ہی باتیں یاد آ گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، کاش ابھی میں آپ کو بتا پاتا میں آپ کی وجہ سے کتنی زیادہ تکلیف میں ہوں۔ آپ تو مجھے کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن مجھے خود ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب پیچھے سے اسے تائی جان کی آواز آئی۔ اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی؟ وہ میں حاتم کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہوتے ہوئے بولی، لگتا ہے دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہے۔ ویسے مجھے تم میں کیسے محسوس ہوتا ہے؟ بس ساری زندگی جسے اپنی ماں کی طرح سمجھا اور اسے اب بیوی کے روپ میں دیکھنا، مجھے تو بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے تم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ ویسے تم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ تعلق بھی بن چکا ہے؟ وہ تائی جان کی باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ اس کے قریب آئی اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تمہارے چہرے سے تو صاف بتا رہا ہے کہ تم دونوں کے درمیان بس کر دیں چچی جان، پلیز میرے ساتھ ایسی باتیں مت کریں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اوہ اچھا، تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی انٹرسٹ آیا تمہارے بارے میں سوچنے کا، تو مجھے کوئی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ کبھی بھی وہ تمہارے ساتھ اتنا آگے نہیں بڑھ پائے گا کہ کبھی تم اس کے بچوں کی ماں بنو، کبھی تم اس کے بچے پیدا کرو، اور شاید تم کبھی بچے پیدا کر بھی نہیں سکتی۔ اپنی عمر دیکھو، اب تو تم بوڑھی ہو چکی ہو، تمہارے وجود میں وہ صلاحیتیں بھی ختم ہو چکی ہوں گی۔ وہ حیرت سے اپنی ممی جان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اتنی تلخ باتوں کی ان سے امید نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا، وہ ایسی باتیں اس کے ساتھ کیے جا رہی تھی۔ تائی جان، خدا کے لیے کیوں آپ میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہیں؟ وہ غصے میں بولی۔ ہاں، تمہارے جذبات بھی ہیں جن کے ساتھ میں کھیل رہی ہوں، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ناشتہ لے کے وہ کمرے میں آئی۔ اس نے حاتم کے سامنے ناشتہ رکھا، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ حاتم ناشتہ کرنے کے بعد کہنے لگا، پھر روتی رہی ہیں؟ کچن میں تائی جان نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ اپنے آنسوں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا۔ پورا دن بھی اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ رات پھر کچن میں کھڑے ہوئے تائی جان نے اس کے ساتھ وہی باتیں دہرائی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تائی جان اس سے چاہتی کیا ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں کہنے لگی، کوئی بچوں کا جلدی سوچ لینا، یہ نہ ہو کہ کل کو بچے پیدا کرنے کے قابل بھی نہ رہو۔ تائی جان، آپ چاہتی کیا ہیں مجھ سے؟ وہ غصے میں تائی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کیونکہ مجھے پتہ ہے نا، حاتم کبھی تمہارے ساتھ یہ تعلق نہیں بنائے گا، تبھی تو کہتی ہوں کہ خود کو ایسا بنا کے رکھو کہ وہ مجبور ہو جائے تمہارے پاس آنے پہ، تاکہ کوئی ایک دو بچے ہوں اور تم دونوں ساتھ سکون سے رہ سکو۔ ویسے اتنا مجھے یقین ہے کہ حاتم نے پوری زندگی تمہارے ساتھ نہیں گزارنی، اس نے دوسری شادی کر لینی ہے۔ بوڑھی عورت کو وہ کب تک اپنی زندگی میں قبول کر سکتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ بوڑھی عورت، میں آپ کو بوڑھی نظر آتی ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ بیٹا، عمر تو تمہاری اتنی ہی ہو چکی ہے۔ حاتم کو تم نے وہ 5 سال کا تھا، تم 20 سال کی تھی، تو پھر خود سوچو، اسے بچوں کی طرح اٹھا کے گھومتی پھرتی تھی، پالتی تھی، سینے سے لگا کر رکھتی تھی، تمہارے ساتھ سوتا تھا، یا پھر بچپن سے ہی کچھ ایسا تھا تمہارا اس کے ساتھ؟ ان کی بات سن کے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تائی جان کی جان نکال لیتی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اپنی تائی جان کو دیکھتے ہوئے وہ روتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔
بار بار تائی جان کی باتیں اس کا دماغ خراب کیے جا رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی۔ نیچے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اپنے بالوں کو اس نے بہت شدت سے مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ حاتم صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے یوں نیچے بیٹھتا ہوا دیکھ کے وہ پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے سبین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ سبین کیا ہوا ہے؟ تمہاری رنگت کیوں پیلی پڑنے لگی ہے؟ سبین رو رہی تھی اور بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس نے اتنی شدت سے تو کبھی سبین کو اپنی زندگی میں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ آج اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ سبین کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کے ہاتھوں کو پاؤں کو سہلانے لگا۔ سبین بولو کچھ، کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھول دی، اس کے ہونٹ خشک تھے، کپکپا رہے تھے، وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، رو بھی رہی تھی بہت بری طرح سے۔ سبین بتائیں نا مجھے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ سبین اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ کیوں اتنا زیادہ گھبرائی ہوئی ہیں؟ پلیز، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں سبین، وہ محبت سے بولا۔ جب سبین ایک دم سے اس کے کندھے سے لگ گئی تھی، اس کے گلے سے لگی، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میرا دل بند ہو رہا ہے، وہ بمشکل یہ بول پائی تھی، اور تکلیف بھی اسے اتنی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بتائیں مجھے کیا ہوا؟ اسے خود سے دور کرتا ہوا اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ مجھے بچہ چاہیے، وہ بمشکل یہ الفاظ بولی تھی، اور وہ حیران ہوا تھا۔ کیا مجھے ماں بننا ہے؟ مجھے بچہ چاہیے، وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بالکل اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی۔ اتنا قریب ہوئی کہ وہ کوئی بھی لفظ ادا کرتی تو اس کے لب حاتم کے لبوں سے ٹکرانے لگتے۔